السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے 2 لیسنس جو تھے وہ سورہ فاتحہ کے بارے میں سیکھا تھا، اور آج سے ہم سورہ بقرہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کا تعارف میں کرواتی چلوں، یہ ایک مدنی سورہ ہے اور اس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، لیکن اس میں چند آیات جو ہیں وہ مکی ہیں، جو مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا نام اور وجہ تسمیہ کیا ہے کہ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، تو اس میں 67 آیات سے لے کے 73 تک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پوری سورت گائے کے بارے میں ہے، صرف چند آیات ہیں جن میں گائے کا واقعہ ہے، اور جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت حدیث سے بھی واضح ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے جو سب سے اوپر اور بالا تر ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے آیت الکرسی، جو تمام قرآنی آیات کی گویا سردار ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو، یعنی جس طرح قبرستانوں میں مردے ذکر و تلاوت نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے قبرستانوں کی فضا ذکر و تلاوت کے انوار و اثار سے خالی رہتی ہے، تم اس طرح اپنے گھروں کو نہ بناؤ، بلکہ گھروں کو ذکر و تلاوت سے معمور رکھو، اور جس گھر میں خاص کر سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اس کا جو شان نزول ہے وہ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اس کے آغاز میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے، جس میں مومن، کفار اور منافق کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ اس میں حضرت آدم کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور ان کی پیدائش کا مقصد واضح کیا گیا ہے۔ اور اس میں مدینہ کے پاس جو یہودی موجود تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں، پر انہوں نے ناشکری کی اور نافرمانی کی، ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ یہودی جو تھے وہ توحید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے، اس ضابطۂ شرعی کو تسلیم کرتے تھے کہ جو خدا کی طرف سے ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور رسولاً ان کا دین وہی تھا جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، لیکن صدیوں کے انحطاط نے ان کو اصل دین سے دور ہٹا دیا تھا، اور وہ تو اپنا اصل نام تک بھول گئے تھے، اور جو توریت میں سب کچھ موجود تھا انہوں نے اسے انسانی کلام کے ساتھ غلط ملت کر دیا تھا، اور اس توریت کی کوئی بھی اصل کتاب، اصل سند موجود نہیں تھی۔ اور مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مکہ میں تو صرف معاملہ اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا، مگر جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے، اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون اور سیاست کے متعلق بھی اصولی ہدایات دینی شروع کی۔ یہ بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے۔ اس سورت کے آخری 23 رکوع زیادہ تر انہی ہدایت پر مشتمل ہیں، جن میں سے اکثر ابتدا ہی میں بھیج دی گئی تھیں، اور بعض متفرق طور پر حسب ضرورت بعد میں بھیجی گئیں۔ ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی، اور متفرق قبائل میں سے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی اپنی جگہ پر رہ کر ہی دین کی تبلیغ کرتے، اور جواب میں مصائب اور مظالم کے تختہ مشق بنتے تھے۔ مگر ہجرت کے بعد جب یہ منتشر مسلمان مدینہ میں جمع ہو کر ایک جتھا بن گئے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کر لی، تو یہ صورتحال ہوگی کہ ایک طرف ایک چھوٹی سی بستی تھی اور دوسری طرف تمام عرب اس کا استحصال کرنے پر تلا ہوا تھا۔ جب سورہ بقرہ کا نزول ہوا تو اس وقت منافقین کی مختلف اقسام جو ہیں وہ ظاہر ہو چکی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صرف اجمالی اشارات فرمائے ہیں۔ بعد میں جتنی ان کی صفات اور حرکات نمایاں ہوتی گئیں، اسی قدر تفصیل کے ساتھ بعد سورہ بقرہ کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور اسے قبلہ متعین کیا تھا، اس کا بھی بیان ہے۔ تو ہم نے سورہ بقرہ میں جو بھی امور بیان کیے گئے ہیں ان کو بالکل شارٹ میں بریفلی آپ کو میں نے بتا دیا۔ اب جب ہم اس کی ترجمہ پڑھیں گے، اس کے لفظ پر لفظ آیت کا ترجمہ، اس کی تفسیر جانیں گے، تب آپ ان ساری امور کو ڈیٹیل میں سمجھ سکیں گے، اور پھر آپ کو قرآن پاک کی فضیلت کا پتہ چلے گا اور سورہ بقرہ کی فضیلت کا پتہ چلے گا۔ ہم نے سورہ بقرہ کی جو اس کا تعارف سیکھا، اس کی فضیلت سیکھی، اس کا جو نام ہے وہ کس وجہ سے ہے یہ ہم نے جانا، اور اس کا جو نزول ہے وہ کب ہوا، کہاں پر ہوا۔
آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس کار خیر میں ثواب کے مستحق ہو سکیں۔